اور میں ڈالر خرید کے رکھ لوں کیونکہ ڈالر ہر روز IMF کے پروگرام کے باوجود اوپر جا رہا ہے. اور وہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری 20% بند ہے. آپ اپریل کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے پوچھے، ان کو لیبر شارٹیجز تھی، ان کو لیبر نہیں مل رہا تھا. آج 20% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 50% موٹر انڈسٹری اور وہ جو ہے موبائل فون وہ بند ہو گئی ہے. آگے مزید اور ان کو خطرہ ہے کہ آگے جس طرح جا رہے ہیں لوگ انویسٹ ہی کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ حکومت 1 مہینے کے لیے رہے گی، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، وہ کسی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں جو مارکیٹ ہے وہ سب چیزیں برداشت کر سکتی ہے، لیکن انسٹیبلٹی، انسرٹنٹی وہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے روپے پہ. اور جب اگر میں یہ دیکھوں کہ میری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، میری ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں، تو مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے، مارکیٹ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آگے روپے کے اوپر اور پریشر پڑے گا. ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارا شارٹ فال کیا ہے سمی؟ ہمارا شارٹ فال ہے $30 بلین جو ہم نے فائنینس کروانا ہے. IMF ADB اور وہ ورلڈ بینک ملا لیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہم $7 ارب یہ اب آ جائے گا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ آج پاکستان کا رسک وہ ایک فگر میں پڑھ رہا تھا 22.7% ہو گیا ہے، ایک میں پڑھ رہا تھا وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گیا ہے. اور اگر ہمارا اتنا ہائی رسک ہے، آج ہمارا یورو بانڈ وہ 40% پہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے، تو کس نے پیسے دینے ہیں؟ تو جب انفلوز بھی نہیں آنی، ڈالر شارٹیج بھی ہے، لائبلٹیز نہیں میٹ کرنی، تو پریشر تو روپے پہ پڑتے جائے گا. اس پہ صرف حل ہی ایک ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب ایک گورنمنٹ آتی ہے الیکٹ ہو کے 5 سال کے لیے، لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے، پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ تب ہی آپ کی اکانومی ادھر سے چلنی شروع ہوگی.